قرآن کو شفا ہم نہیں بنا رہے، یہ شفا ہے اور یہ رحمت ہے۔ وا اور نون ہم نزلو نازل کر رہے ہیں، من القرآنی قرآن میں سے، ما ہوا شفاء جو شفا ہے اور رحمت ہے، اسے ہم قرآن میں سے نازل کر رہے ہیں۔ افسوس ہے مجھے اپنے آپ پہ، اب تو میں بخاری نہیں پڑھ رہا، اب تو میں خواجہ غلام فرید نہیں پڑھ رہا، اب تو میں علامہ اقبال نہیں پڑھ رہا، اب تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اسے شفا اور رحمت بنا کر کوئی قرآن ہے جس میں سے نازل کیا ہے۔ پروردگار یہ قرآن نہیں فرمایا، بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن ہے۔ تو پروردگار پھر کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہی تو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے جو کسی قرآن میں سے آیا ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، یہ قرآن وہ قرآن ہے جو کسی قرآن میں سے آیا ہے، مالک وہ بھی قرآن ہے۔ فرمایا یہی تو تمہیں سمجھا رہے ہیں، یہ قرآن کا اسم ہے، مصطفیٰ قرآن کا جسم ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہا۔ اب پریشان تو نہیں ہو رہے یار؟ عجیب و غریب کہانی تو نہیں چھڑ گئی یار آج کہیں پہ؟ وہ نہ ہو آپ صبح پریشان ہو کے پھر تیرے راتی کی سنتے رہے ہیں یار۔ اللہ فرماتا ہے ما ہوا شفاء، مصطفیٰ میں سے جو آ رہا ہے وہ شفا ہے۔ اب مجھے مزہ آ رہا ہے، اب میں پھر پڑھ رہا ہوں کہ وجود رسالت میں سے۔ بھائی کسی عالم سے پوچھو یہ قرآن کیا مکے کی چھت پہ اللہ رکھ کے گیا تھا؟ کہیں گے نہیں، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، مصطفیٰ کے لب کھلتے تھے تو قرآن نکلتا تھا۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ کوئی شفا ہے جو مصطفیٰ میں سے آیا ہے۔ اب مصطفیٰ میں سے جو بھی آیا ہے وہ شفا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں مصطفیٰ میں سے جو بھی آیا ہے وہ شفا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں مصطفیٰ میں سے جو بھی آیا ہے وہ شفا ہے۔ اگر یہ مصطفیٰ میں سے آیا ہے تو یہ شفا ہے، اگر فاطمہ مصطفیٰ میں سے آئی تو وہ شفا ہے، اگر حسن مصطفیٰ میں سے آیا ہے تو وہ شفا ہے، اگر حسین مصطفیٰ میں سے آیا ہے تو وہ شفا ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ رحمت ہے مصطفیٰ میں سے آنے والے۔ بھائی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ اچھا اب کیا ہم یہ مان لیں کہ نبی کا بیٹا بھی شفا ہے؟ آپ چپ بیٹھو، افسوس ہے مجھے اپنے آپ پہ، مجھے سمجھانا ہی نہیں آ رہا یار۔ ایک دفعہ میں پھر کہہ رہا ہوں، کیا مان جائیں کہ امام حسین بھی شفائی ہے؟ مان جائیں؟ اچھا یار دیکھو، یخرجو من بطونہا شراب مختلف الوانوہ فیہ شفاء للناس، مکھی کے منہ سے جو تھوک نکلتا ہے اس وہ کالے گاڑے رنگ کا، مختلف رنگ کا گاڑا سا مادہ، اس میں ہم نے شفا رکھی ہے جسے تم شہد کہتے ہو، وہ ایک مکھی کا تھوک ہے۔ رومی کہتے ہیں مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے، مکھی جا رہی تھی، صحابہ کی محفل تھی، نبی نے بلایا، پورا آئے نا نبوت کے پاس، مکھی نے سلام کیا، آپ نے فرمایا تو وہ جو شہد بناتی ہے کیا میٹھا ہوتا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، مختلف پھولوں سے چوستی ہوں، زہر سے کڑوا ہوتا ہے۔ اچھا تو پھر وہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ آقا میں گھر سے نکلتی ہوں آپ پہ درود پڑھتی ہوئی، پھولوں پہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے درود پڑھ کر واپس گھر پہنچنے تک درود پڑھتی رہتی ہوں،
گھر جانے تک وہ میرے منہ سے نکلنے والا تھوک میٹھا بھی ہوتا ہے اور شفا بھی ہوتا ہے. میں منت کرتا ہوں سب کی، تم مکھی کے تھوک کو شفا مان رہے ہو، مصطفیٰ کے خون کو کیوں نہیں مان رہے یار؟ جیو جسے سمجھ آ رہی ہے، میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا یہ شفا کیا ہے؟ میں نے پوچھا ہے کہ لفظ شفا کیا ہے. اوے کاکے اور نیلی شرٹ ڈالے، افسوس ہے یار. میں سمجھ گیا آپ والی بات نہیں. کتنا وقت ہو گیا؟ کافی ٹائم نہیں ہو گیا؟ چلیں اب. اچھا چلو کافی. اچھا بھئی چلو میں نہیں بات کرتا، میں لغوی مباحث میں چلا گیا تو بات سمیٹنی مشکل ہو جائے گی مجھ سے. قرآن ہر حال میں شفا ہے اور ہر حال میں رحمت ہے. ہر حال میں. اب آپ کو قرآن کا پتہ ہونا چاہیے نا. قرآن رحمت ہے. ہائے ہائے یار. اچھا چلو ٹھیک ہے. قرآن مولانا جاگیے گا ذرا. قرآن شفا ہے اور قرآن رحمت ہے. اب ارشاد ہوتا ہے بھئی ہم آپ کی نقابت میں ایسے تو نہیں بیٹھے، تھکے ہوئے ہیں. اچھا تھوڑا مسکرائیں، کچھ نہیں ہوتا. اب ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. رک جاؤ بیٹا، رک جاؤ. قرآن شفا ہے، رحمت ہے، لیکن ارشاد ہو رہا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کو معنی کرو جی اس کا، میرا ساتھ دو جی، میرا تھوڑا ساتھ دیں جی. کیا معنی ہے اس کا؟ نہیں ہمیں اٹھو نہیں یار، ایسے بیٹھے بیٹھے کر دیں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. نہیں بڑھتا ہے ظالموں کو مگر گھاٹا ہی. دیکھیں گزارش یہ ہے، قرآن گھاٹا نہیں دے سکتا. قرآن میں گھاٹا ہی نہیں، خسارہ ہی نہیں. اچھا خسارہ پہلے سمجھ لیں، خسارہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا گھاٹا، نقصان تھوڑا فرق سمجھ لیں پہلے. نقص من الاموال، گھاٹا آ جانا مال میں، نقصان اسے کہتے. یہ لفظ خسران ہے. نقصان اور خسران میں تھوڑا فرق ہے. نقصان اسے کہتے ہیں کہ بندہ کو 60-70 ہزار دا پھل لا کے بہ جائے تو انہوں شام نو امید ہوئے 10,000 وٹ لانگا، او دا کو 5,000 دا پھل سڑ جائے تے باقی او دا 45 کو انہوں واپس آ جائے. 5,000 دا او دا نقصان ہویا ہے پر او دا لک نہیں ٹوٹ گیا، سویرے پھر نواں لائے گا، کم چل جائے گا. لیکن خسران اسے کہتے ہیں کہ ایویں کسی دی زمین دے ہوتے بندہ فیکٹری لا کے بہ جائے تے 2-4-5 کروڑ لا کے انویسٹ کر کے بہ جائے تے رات نو اگ لگ جائے تے تیلا نہ بچے. تیلا جدا تیلا نہ بچے اسے خسارہ کہتے ہیں، لفی خسری کہتے ہیں، خسران کہتے ہیں. یہاں بات نقصان کی نہیں ہے. اتھے اللہ پہ فرماندا ہے تیلا نہیں بچدا. تے کدے نال؟ قرآن نال. تو تے آکھیا سی قرآن شفا ہے تے رحمت ہے. ایک قرآن بندیاں دا تیلا بھی نہیں چھڑدا. اللہ فرمایا قرآن نہیں گھاٹا دیندا، یزید زیادہ کرتا ہے، زیادہ. دیکھو حضرت میں نے ایک دو چلو اے اچھا جی اے میں تانوں پیش کر رہا تواڈے کول نہیں ہے تے میں تانوں دتے نے، اینو آندے نے دینا. اچھا جی میں تانوں پیش کر رہا، تانوں میں دے نہیں رہا، تواڈے کو لگے ہی ہے سن، یہ میں زیادہ پیا کرنا. نہیں جس کے پاس نہیں اس کو دوں تو پھر تو دیا ہے.
جس کے پاس پہلے سے ہے اگر اس کو دوں تو پھر دیا تھوڑی ہے، پھر تو زیادہ کیا ہے۔ قرآن حکیم کسی کا تیلا نقصان دیتا نہیں، کرتا نہیں، لیکن قرآن گھاٹا زیادہ کرتا ہے۔ قرآن میں گھاٹا نہیں تھا، جس کے پاس پہلے سے گھاٹے کی دتی تھی نا، اس نے جب قرآن کو پڑھا نا تو اس کا گھاٹا بڑھ گیا ہے۔ ادھی رات دا ٹائم ہے، کی ٹائم ہوئے ہے 1:15 بجے دا ٹائم میں رات دا، تے اللہ قرآن حکیم وچ پہ ارشاد فرماندا ہے کہ بندے سرگی والے اٹھ دینے پہ، تہجد پڑھ دینے پہ، پھر تہجد تو لے کے بانگ تک انہوں نے قرآن پڑھے ہے، تے پھر فجر پڑھی نے، تے فجر پڑھ کے اگلا سارا دن شام تک قرآن پڑھیا نے، تے جنیاں آیتاں پڑھیاں نے نا کٹائی ودا گیا ہے، ثواب نہیں لبا، بیڑا غرق ہو گیا، تیلا نہیں بچدا پیا۔ انہاں بندیاں نو قرآن نو ہاتھ نہیں لانا۔